بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک MCQs میں خوش آمدید۔ آج کا پہلا سوال ہے، حدیث کی روح سے حکمت و دانائی کس کی طرف سے منسوب کی گئی ہے؟ آپ کے آپشن ہے اے اہل یمن، بی اہل ہند، سی اہل فارس، ڈی اہل شام۔ درست آپشن ہے اے اہل یمن۔ سوال ہے، شیطان کو کس انسان پر قابو پا لینا آسان ہے؟ آپ کے آپشن ہے اے اکیلے انسان پر، بی جاہل انسان پر، سی لالچی انسان پر، ڈی بیمار انسان پر۔ درست آپشن ہے بی جاہل انسان پر۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ ایک فقہ کا عالم شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ باری ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جاہل آدمی کتنا ہی عابد ہوں، شیطان کو اس پر قابو پا لینا آسان ہے، مگر عالم پر قبضہ کر لینا مشکل ہے۔ سوال ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری مرتبہ کتنے دنوں کا اعتکاف کیا تھا؟ آپ کے آپشن ہے اے 10 دنوں کا، بی 30 دنوں کا، سی 15 دنوں کا، ڈی 20 دنوں کا۔ درست آپشن ہے ڈی 20 دنوں کا۔ سوال ہے، کس کے لیے صاحب شریعت ہونا لازمی ہے؟ آپ کے آپشن ہے اے رسول، بی پیغمبر، سی نبی، ڈی یہ تمام۔ درست آپشن ہے اے رسول۔ سوال ہے، حمص، بیت المقدس اور انطاکیہ کی فتح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی سپہ سالاری میں ہوئی، یہ کس خلیفہ راشد کا دور تھا؟ آپ کے آپشن ہے اے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی، بی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی، سی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی، ڈی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ درست آپشن ہے بی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ سوال ہے، کس نبی کا ہاتھ سورج کی مانند چمکتا تھا؟ آپ کے آپشن ہے اے حضرت خضر علیہ السلام، بی حضرت زکریا علیہ السلام، سی حضرت موسیٰ علیہ السلام، ڈی حضرت داؤد علیہ السلام۔ درست آپشن ہے سی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سوال ہے، صحاح ستہ احادیث کی کتنی کتابیں ہیں؟ آپ کے آپشن ہے اے 3 کتابیں، بی 4 کتابیں، سی 5 کتابیں، ڈی 6 کتابیں۔ درست آپشن ہے ڈی 6 کتابیں۔ سوال ہے، صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، یہ کس کا قول ہے؟ آپ کے آپشن ہے اے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، بی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، ڈی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی، ڈی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ درست آپشن ہے اے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ سوال ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب کتنے دنوں تک رہا؟ آپ کے آپشن ہے اے 5 دنوں تک، بی 7 دنوں تک، سی 8 دنوں تک، ڈی 10 دنوں تک۔ درست آپشن ہے بی 7 دنوں تک۔ سوال ہے، شوال کے مہینے میں کتنے روزے رکھنے کی خصوصی فضیلت ہے؟ آپ کے آپشن ہے اے 3 روزے، بی 7 روزے،
سی 5 روزے، ڈی 8 روزے۔ درست آپشن ہے سی 6 روزے۔ سوال ہے کہ صحابی کی شہادت پر شور مچ گیا تھا کیونکہ وہ صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھے۔ آپ کے آپشن ہے اے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کی، بی حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، سی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی، ڈی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ درست آپشن ہے ڈی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر شور مچ گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ وجہ یہ تھی کہ حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ اس پر مسلمان بالکل ہی گھبرا کر بے حوصلہ ہو گئے، لیکن اس وقت بھی 12 افراد پوری ثابت قدمی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمے رہے اور ڈٹ کر دشمنان اسلام کا مقابلہ کیا۔ سوال ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں کتنی آیات میں ہے؟ آپ کے آپشن ہے اے 3، بی 4، سی 5، ڈی 6۔ درست آپشن ہے بی 4۔ سوال ہے وہ کون سی چیز ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء کرام کی میراث رہی ہے؟ آپ کے آپشن ہے اے حجر اسود، بی آسمانی کتابیں، سی تابوت سکینہ، ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ درست آپشن ہے سی تابوت سکینہ۔ سوال ہے نبوت کے کس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہتے ہیں؟ آپ کے آپشن ہے اے 7ویں سال کو، بی 8ویں سال کو، سی 9ویں سال کو، ڈی 10ویں سال کو۔ درست آپشن ہے ڈی 10ویں سال کو۔ عام الحزن نبوت کے 10ویں سال میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی۔ اس سال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن یعنی دکھ والا سال قرار دیا۔ سوال ہے کلمہ طیبہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ آپ کے آپشن ہے اے کلمہ شہادت، بی کلمہ رسالت، سی کلمہ توحید، ڈی کلمہ ایمان۔ درست آپشن ہے اے کلمہ شہادت۔ کلمہ طیبہ وہ کلمہ جس کی محنت تمام انبیاء کرام کرتے تھے اور لوگوں کو بتاتے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ کلمہ طیبہ کی مختلف احادیث میں بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ سوال ہے وضو میں کتنے مستحب ہے؟ آپ کے آپشن ہے اے 7، بی 5، سی 3، ڈی 10۔ درست آپشن ہے بی 5۔ وضو میں 4 فرض ہے جن میں سے کسی ایک کا نہ کرنے سے وضو نہیں ہوتا اور نماز بھی نہیں ہوتی۔ 1 3 بار چہرے کو دھونا، 2 3 بار ہاتھوں کو کہنیوں تک دھونا، سی 4 سر کا مسح کرنا، 4 3 بار پاؤں کو ٹخنوں تک دھونا۔ جبکہ 5 مستحب ہے۔ 1 دائیں طرف سے شروع کرنا، 2 گردن کا مسح کرنا، 3 وضو کا کام خود کرنا، 4 قبلہ کی طرف رخ کر کے بیٹھنا، 5 پاک اور اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا۔
سوال ہے کون سی نماز نہ پڑھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ آپ کے آپشن ہے: اے نماز تہجد، بی نماز چاشت، سی نماز مغرب، ڈی صلاۃ توبہ۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ نماز چھوڑنے والا کافر ہے، اور اگر کوئی انسان کفر کر بیٹھے تو اس کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا۔ اگر کوئی شخص نماز اس عقیدہ سے ترک کرتا ہے کہ نماز فرض ہی نہیں، تو ایسا شخص کافر ہے، اور توبہ کرنے کی صورت میں تجدیدی نکاح بھی ضروری ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص محض سستی کی وجہ سے نماز ترک کر دیتا ہے تو ایسا آدمی نماز چھوڑنے کی وجہ سے کافر نہیں ہوگا، البتہ فاسق ہوگا۔ لہٰذا جب کافر نہ ہوگا تو نکاح بھی نہیں ٹوٹا، اس لیے اس کی تجدید کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ اور جن احادیث میں نماز کے ترک پر حکم لگایا گیا ہے، اس سے مراد بھی وہی صورت ہے جب اس عقیدے سے نماز چھوڑ دے کہ نماز چھوڑنا جائز ہے۔ اس صورت میں نماز چھوڑنے والا بہرحال کافر ہو جاتا ہے، یا ان احادیث کا مطلب یہ ہے کہ اس کا یہ فعل کفار کے فعل سے مشابہہ ہے۔